دوستو آداب، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر امجد علی بابر۔ آداب قبول کیجیے۔ ہم پڑھ رہے ہیں جموں یونیورسٹی کا نصاب۔ ہمارے سامنے ہے مسدس مولانا الطاف، اور اس کے ہمیں ابھی تک 24 پڑھیں گے۔ آپ جو آپ کے نصاب میں شامل ہیں وہ 30 ہی بند ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ ہم کوشش کریں گے کہ آج کی اس نشست میں ہم یہ جو ہے یہ ہم ختم کر لیں۔ تو اس کو آپ بار بار دہرائیں گے تاکہ آپ اس تک پہنچ سکیں۔ اور مولانا الطاف حسین حالی نے جس طریقے سے اسلام کے عروج و زوال کا نقشہ کھینچا ہے وہ آپ ذہن نشین کر سکیں۔ ہم جلدی سے متن پہ آتے ہیں۔ بند نمبر 25 ہے، وہ گھر جس میں دل ہوں ملے سب کے باہم، خوشی نہ خوشی میں ہوں سب یار و ہمدم، اگر ایک خوش دل تو گھر سارا خرم، اگر ایک غمگین تو دل سب کے پرغم، مبارک ہے اس قصر شہنشاہی سے جہاں ایک دل ہو مقدر کسی سے۔ اگر کوئی مشکل الفاظ ہے تو وہ آپ دیکھ لیں۔ بہم یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوں، ہمدم ایک دوسرے کے شریک ہوں، یار ہوں، پرغم کے سارے غمگین ہو جائیں کسی کے دکھ میں، قصر شہنشاہی، قصر بولتے ہیں محل کو، شہنشاہی کی کسی بادشاہی کے محل سے بھی بہتر، مقدر کہ کسی کا دل کسی سے میلا ہو، دکھا ہوا ہو۔ یہاں شاعر مولانا الطاف حسین حالی اپنے قوم کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ گھر جس میں دل ہوں سب ملے، کہ ایسا گھر جہاں پر اتفاق ہو۔ اب اسلام نے اتفاق پر بہت زور دیا ہے۔ ایسا گھر جہاں پر اتفاق ہو، سب کے دل آپس میں ملے جلے ہوئے ہوں، سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، خوشی نہ خوشی میں ہوں سب یار و ہمدم، اور اگر کسی کو خوشی ملے یا نہ خوشی ہو یعنی دکھ ہو تو سارے ایک دوسرے کے غم کے اور خوشی کے شریک ہوں۔ ایسے گھر میں اگر ایک خوش دل تو سارا خرم، اگر ایک خوش دل تو گھر سارا خرم، خرم سارا گھر خوش۔ اگر ایک کسی کو کوئی خاص خوشی ملی ہے، مخصوص خوشی ملی ہے، کسی وجہ سے ایک انسان خوش ہے تو سارے خوش، ورنہ یہ نہیں کہ جیسے آج کل کوئی ایک کسی کو اگر خوشی ملے تو پورا محلہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کسی کو خوشی کیوں ملی۔ لیکن جو اسلام کا فلسفہ ہے کہ سارا گھر خوش ہو جائے، سارا گھر سے مراد یہ سارا محلہ، سارا شہر کسی کی خوشی سے خوش ہو جائے۔ اگر ایک غمگین یعنی کسی ایک کو اگر غم ہو جائے، غمگین ہو جائے، تو سب کے سب دل جو ہیں وہ پرغم ہو جائیں۔ مبارک ہے اس قصر شہنشاہی سے، کہ اس شہنشاہ کے محل سے بھی یہ بات مبارک ہے کہ جس شہنشاہ کے محل میں کسی کا دل کسی کی وجہ سے، جہاں ایک دل ہو مقدر کسی سے، کہ کسی کا دل کسی کی وجہ سے دکھی ہو لیکن وہ محل ہو، اس سے بہتر ہے کہ آپ کی وجہ سے دوسرے دل خوش ہوں۔ ہم جلدی سے چلیں گے دوسرے بند پہ، اگر کچھ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ جہاز ایک گرداب میں پھنس رہا ہے، پڑا جس سے جوخم میں چھوٹا بڑا ہے، نکلنے کا رستہ نہ بچنے کی جا ہے، کوئی ان میں سوتا کوئی جاگتا ہے، جو سوتے ہیں وہ مست خواب گراں ہیں، جو بیدار ہیں ان پہ خندہ زنا ہیں۔ اب دیکھیے شاعر فرماتے ہیں، اس میں تھوڑا مشکل الفاظ آپ دیکھ لیں، گرداب جس میں مطلب جس میں گھارا اور یہ ہو، گرداب میں انسان پھنس رہا ہے، اس کے حوالے سے جہاز ایک یعنی پوری قوم کا جو ایک عملہ ہے جن پہ زوال آ رہا ہے، جوخم ہو گیا خطرہ، اور خواب گراں کے مست خواب میں سو رہے ہیں، خندہ زنا مطلب وہ مسکرا رہے ہیں، بیدار ہوتا ہے جو جاگنے والا جس کو سمجھ ہو۔ اب شاعر کہہ رہا ہے، مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ وہ گھر جہاز ایک گرداب میں پھنس رہا ہے، کہ ایک جہاز جو ہے، قوم کا ایک جہاز جو ہے وہ بنور میں پھنس رہا ہے، وہ گھارے میں پھنس رہا ہے جہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص بندہ خطرے میں ہے، پڑا جس سے جوخوں میں چھوٹا بڑا ہے، ہر چھوٹا بڑا انسان اس جوخوں میں، اس خطرے میں، اس مشکل میں پڑا ہوا ہے۔ اب ایسی جگہ پھنس چکے ہیں کہ نکلنے کا رستہ نہ بچنے کی جا ہے، کہ نہ ہی اس گرداب سے نکلنے کا کوئی راستہ مل رہا ہے،
اور نہ ہی اس سے بچنے کی کوئی جگہ مل رہی ہے۔ کوئی ان میں سوتا، کوئی جاگتا ہے، اور گرداب میں تو سارے پھنس چکے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی سو رہا ہے اور کوئی جاگ رہا ہے۔ لیکن چاہے کوئی سو رہا ہے یا کوئی جاگ رہا ہے، سب کے سب اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جو سوتے ہیں وہ مست خواب گراں ہیں، اور جو اس گرداب میں پھنسے بھی ہوئے ہیں اور سو رہے ہیں، اور وہ تو کسی خواب میں مست ہیں۔ انہیں اس کے ڈوبنے کا احساس ہی نہیں ہے، انہیں نکلنے کی سوچ ہی نہیں ہے۔ لیکن افسوس کہ جو بیدار ہیں ان پہ خندہ زنا ہیں، اور جو ہوش رکھ رہے ہیں، جو بیدار ہیں، وہ ان پہ ہنس رہے ہیں۔ یہ بدبختی ہے، یہ بدقسمتی ہے کہ جو بیدار ہیں ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کچھ ایسا کریں کہ جس پہ سوئے ہوں کو، جو خواب میں مست ہیں، ان کو جگائیں، ان کو اس ڈوبتے ہوئے جہاز میں جو گرداب میں پھنس رہا ہے اس سے بچائیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب اس بات میں دیکھیے کہ بڑا آسانی کے ساتھ کتنا خوبصورت ایک مکمل خلاصہ شاعر نے بیان کر دیا ہے، جس میں آپ دیکھیں چھوٹا بڑا یہ حسن تضاد یہاں پہ آیا ہے، بچنے کا رستہ نہ نکلنے کی جا، اور پھر سوتا اور جاگتا یہاں تضاد آیا ہوا ہے، پھر سوتے ہیں اور بیدار ہیں یہاں حسن تضاد ہے۔ تو گویا شاعر نے کافی جگہ پر ضد الفاظ کا استعمال کر کے شعر میں معنی پیدا کیے ہیں۔ اب چلتے ہیں جی ہم اگلے بند پہ۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ بند کلیئر ہو گیا ہوگا۔ کوئی ان سے پوچھے کہ اے ہوش والو، کس امید پہ تم کھڑے ہنس رہے ہو، برا وقت بیڑے پہ آنے کو ہے جو، نہ چھوڑے گا سوتوں کو اور جاگتوں کو، بچو گے نہ تم اور نہ ساتھی تمہارے، اگر ناؤ ڈوبی تو ڈوبیں گے سارے۔ اب جو ہنس رہے ہیں اسی مضمون کو شاعر نے آگے کیا ہے کہ جو ہنس رہے ہیں ان کو کوئی پوچھے کہ اے ہوش والو، آپ کیوں ہنس رہے ہو، کس امید کے اوپر آپ کھڑے ہو۔ استفہامیہ ہے، آپ دیکھیں نشان بھی ہے سائن آف انٹروگیشن کا، کہ ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ کس امید پہ ہنس رہے ہو۔ برا وقت بیڑے پہ آنے کو ہے جو، یہ جو ہمارا بیڑا ہے اس پہ جو برا وقت آ رہا ہے، جو اس پہ زوال آ رہا ہے، جو پستی آ رہی ہے، یہ نہ چھوڑے گا سو تم کو اور جاگ تم کو، اگر کوئی جاگ رہا ہے یہ اس کو بھی نہیں چھوڑے گا، اور کوئی سو رہا ہے اس کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ کیونکہ جب کسی پہ طوفان آئے گا تو ہماری ساری قوم، چاہے اس میں کوئی جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے، اس کے اوپر مشکل آئے گی۔ بچو گے نہ تم اور نہ ساتھی تمہارے، اگر ناؤ ڈوبی تو ڈوبیں گے سارے۔ نہ تم بچو گے اس میں سے جب بیڑے کے اوپر طوفان آئے گا، اور نہ ساتھی تمہارے، اگر کوئی ایک بھی ڈوب گیا تو سارے کے سارے اس میں سے ڈوبیں گے۔ اسی لیے اسلام کی تعلیم ہے کہ جو آپ اپنے لیے اچھا کرو وہ دوسرے کو بھی اس کے لیے وہی سوچو، جو اپنے لیے بہتر سمجھو وہی اپنے بھائی کے لیے سوچو۔ اسی لیے آپ کے پاس کوئی اگر اچھی بات آ جائے تو آپ دوسروں تک بات پہنچاؤ، آپ کے پاس کوئی حدیث آ جائے تو وہ آپ دوسرے تک پہنچاؤ، آپ کوئی اچھا عمل کرتے ہو تو وہ دوسرے تک پہنچاؤ۔ دوسرا کرے یا نہ کرے وہ دوسرے کا مسئلہ ہے، آپ کو اچھی بات دوسرے تک پہنچانی ہے، اور پہنچانی ہمارا فرض ہے۔ اگر ہم اچھی بات دوسرے تک نہیں پہنچاتے تو اس میں ہم بھی کٹہرے میں کھڑے ہیں، ہم پہ بھی سوالیہ نشان ہے، ہم کو بھی جواب دینا ہے۔ اس لیے طلبہ، جہاں آپ اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہو، آپ میں سے بہت سے بچے ایسے ہیں جو بہت اچھے ہیں، بڑے اچھے مارکس لیتے ہیں، 5 وقت نمازی ہیں، وہ دوسروں کو بھی اچھے ہونے کی تلقین کریں۔ بہت سے بچے کلاسز نہیں لیتے ہیں، آپ ان کو بتائیں بھائی کلاس لیجئے، ہمیں فائدہ ہو رہا ہے۔ اگر واقعی میں آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، اگر آپ کی کلاس میں وقت ضائع ہو رہا ہے تو ان کو بتائیے بھائی نہیں، آپ خود پڑھیے، کلاس میں وقت ضائع ہو رہا ہے۔ تو جو حق آپ اپنے لیے سمجھتے ہو وہ دوسرے کے لیے بھی سمجھو۔ چلتے ہیں یہ آگے، ہم بات لمبی نہ ہو جائے، بڑا اہم بند ہے اگلے آنے والا، چاہیے کسی اس سلیبس سے آپ ہٹ کے بھی سوچو تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کسی نے یہ مرد دانا سے پوچھا کہ نعمت ہے دنیا میں سب سے بڑی کیا، کہا عقل جس سے ملے دین و دنیا، کہا اگر نہ ہو اس سے انسان کو بہرا، کہا پھر اہم سب سے علم و ہنر ہے، کہا کہ جو باعث سے افتخار بشر ہے۔ اس میں آپ دیکھ لیے مرد دانا، مرد ہو گیا مرد، دانا عقل مند، مرد دانا عقل مند مرد، اور اس کے بعد آ گیا کہ بہرا، مطلب اگر وہ اس کو نہیں روشناس نہیں ہے، اگر اس کو وہ نام مل پائے تو پھر
افتخار کہ فخر، افتخار بشر ہوا کہ بشر کے لیے، انسان کے لیے فخر کی بات۔ اب دیکھیے کسی نے یہ مرد دانا سے پوچھا، کسی انسان نے، کسی عام انسان نے کسی عقل مند مرد سے پوچھا، ایسے ہم ترجمہ کرتے ہیں، کسی عقل مند مرد سے پوچھا کہ دنیا میں خدا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اب دیکھیے آپ کی اس میں آپ کیا جواب دیں گے، آپ کے ذہن میں کیا جوابات آ رہے ہیں؟ استفہامیہ ہے کہ سب سے بڑی نعمت دنیا میں کیا ہے؟ کہا عقل جس سے ملے دین و دنیا۔ اس مرد دانا نے کہا کہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت عقل ہے، اور عقل جس کے پاس ہوگی اس کو دین بھی مل جائے گا، دنیا بھی مل جائے گی، یعنی اس کی یہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور اس کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اس شخص نے پھر کہا اگر نہ ہو اسے انسان کو بہرا، تو کہا اگر یہ چیزیں انسان کو نہ مل سکے، یہ عقل انسان کو نہ مل سکے، تو پھر اس مرد دانا نے پھر کہا پھر اہم سب سے علم و ہنر ہے، تو کہا پھر سب سے اہم چیز جو ہے وہ انسان کو علم مل جائے یا ہنر مل جائے، یہ دو چیزیں مل جائے کہ جو باعث افتخار بشر ہے، کہ علم و ہنر جو ہے وہ بشر کے فخر کرنے کا باعث ہے کہ وہ اپنے علم و ہنر پر فخر کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے کہ عقل کو ایک الگ چیز ٹھہرا دیا گیا ہے، علم و ہنر کو الگ چیز، اور مرد دانا کسی نے یہ کہا، کسی عقل مند مرد نے کہا کہ عقل سب سے اہم چیز ہے، کیونکہ عقل آپ کے پاس ہوگی، اس سے آپ علم بھی حاصل کرو گے اور ہنر بھی حاصل کرو گے، اس سے آپ نقصان اور فائدہ سوچو گے، اس سے آپ اپنا اور دوسرے کا نفع اور نقصان سوچو گے۔ یہ بند آپ ذہن نشین کر لیں۔ ہم چلتے ہیں جی اگلے بند پہ جلدی سے۔ کہا اگر نہ ہو، دیکھو وہی مضمون آگے بڑھ رہا ہے، کہا اگر نہ ہو یہ بھی اس کو میسر، یہ بھی اس کو میسر یعنی علم و ہنر، پہلے عقل کی بات آئی، پھر علم و ہنر کی بات۔ اب اس نے کہا، اس سوال کرنے والے نے کہا اگر نہ ہو یہ بھی اس کو میسر، کہا مال و دولت ہے پھر سب سے بڑھ کر۔ اور پھر اس عقل مند نے کہا، عقل مند دانا شخص نے کہا کہ اگر کسی کے پاس عقل بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، ہنر بھی نہیں ہے، تو پھر مال و دولت جو ہے سب سے اچھی چیز ہے۔ کہا در ہو یہ بھی اگر بند اس پر، در ہوا دروازہ، اس پوچھنے والے نے کہا کہ اگر مال و دولت کا در یعنی مال و دولت کا دروازہ بھی اس پر بند ہو، یعنی اس کو نہ ملے، یعنی وہ غریب ہو، تو پھر کہا اس پہ بجلی کا گرنا ہے بہتر۔ آپ دیکھیے کہ اس سے عقل مند، اس انٹلیکچوئل انسان نے، اس دانشور انسان نے کہا یا تو عقل ہو، یا علم و ہنر ہو، یا مال و دولت ہو، اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر بہتر ہے کہ اس کے اوپر بجلی گر جائے، وہ نیست و نابود ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، اس کے جینے کا حق نہیں ہے۔ وہ ننگے بشر تاکہ ذلت سے چھوٹے، خلائق سب اس کی نحوست سے چھوٹے۔ کہتا وہ ننگے بشر، وہ شرمندہ بشر، وہ شرمندہ انسان پھر دنیا کی ذلت سے چھوٹے، اس کی جان یہاں سے آزاد ہو جائے، خلائق سب اس کی نحوست، وہ جو اتنا نحوست ہے اسے یہ ساری دنیا جو ہے چھوٹ جائے، وہ چلے جائے۔ کہ اگر کسی کے پاس عقل نہیں ہے، عقل خداداد ملتی ہے، علم و ہنر سیکھا جا سکتا ہے، وہ بھی نہیں ہے، مال و دولت کمایا جا سکتا ہے، یہ بھی نہیں ہے، تو پھر اس پہ موت آ جائے تو بہتر ہے۔ طلبہ بہت بڑی وارننگ ہے اس شعر میں ہمارے سب کے لیے، کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس اس میں سے کیا کیا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کوئی معمولی انسان نہیں تھے، یا سر سید احمد خان کے کہنے پہ یہ مسدس لکھی جو آج بھی زندہ جاوید ہے، اور میرے خیال میں جب تک اردو پڑھائی جائے گی، اردو ادب زندہ رہے گا، تب تک مسدس حالی مرنے والی نہیں ہے۔ تو ہم نے خود سوچنا ہے کہ ہمارے پاس عقل ہے یا نہیں ہے، ہم علم و ہنر سیکھ رہے ہیں یا نہیں ہے، ہم مال و دولت کما رہے ہیں یا نہیں ہیں، یا ہم ان سب سے ہٹ کے ہیں۔ اور پھر مولانا حالی کا یہ تیسرا شعر آپ دیکھ لیجئے گا دھیان سے، اور ہم چلتے ہیں اگلے بند پہ۔ مجھے ڈر ہے اے میرے ہم قوم یارو، مبادا کہ وہ ننگ عالم تم ہی ہو، گر اسلام کی کچھ اہمیت ہے تم کو تو جلدی سے اٹھو اور اپنی خبر لو، وگرنہ یہ کول آئے گا راست تم پر کہ ہونے سے ان کا نہ ہونا ہے بہتر۔ اب دیکھیں حالی کس طریقے سے قوم کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میری قوم کے یارو، میرے دوستو، مجھے لگ رہا ہے، مجھے شک ہے کہ وہ شرمندہ شخص دنیا میں آپ ہو جن کے پاس نہ علم ہے، نہ عقل ہے، نہ دولت ہے، نہ ہنر ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کو حالی کتنا بڑا چیلنج کر رہے تھے اس وقت، اور آج کے تناظر میں آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے پاس عقل کہاں ہے، کتنا کام لیتے ہیں، یہ آپ پہ میں نے چھوڑا۔
इल्म और हुनर मुसलमानों में कितना है कि सच्चो कमेटी की रिपोर्ट आई थी तो जिसमें ये डिक्लेयर था इंडिया में कि मुसलमान सबसे अनपढ़ कौम है और इसको रिजर्वेशन दे दी जाए। रिजर्वेशन नहीं हो सकी, ये अलग मसला है। आलम में दुनिया, पूरी दुनिया में आप देखो तो मुसलमानों की क्या हालत है। खाली कहते हैं अगर इस्लाम की कुछ अहमियत है तुमको, अगर आपको इस्लाम की कुछ फिक्र है, कुछ इज्जत है, तो जल्दी से उठो। मुसलमानों को हाली कह रहे हैं साफ तौर पर, उठकर अपनी खबर ले लो कि आप कहां पर खड़े हो, वरना ये कौल आएगा रास तुम पर, वरना ये कौल, ये किसी का कहना, किसी अक्लमंद का कहना, ये तुम पर रास्त आएगा, बिल्कुल ठीक आएगा कि तुम्हारे होने से ना बेहतर है कि तुम्हारा ना होना। तुम ना हो तो बेहतर है, तुम्हारे होने का कुछ फायदा यहां पर नहीं है। और अब मुझे लगता है कि आखिरी बंद आपकी नजर है, रहोगे यूं ही फारुल बाल कब तक, न बदलोगे ये चाल और ढाल कब तक, रहेगी नई पौध पामाल कब तक, न छोड़ोगे तुम भेड़िया चाल कब तक, बस अगले फसाने फरामोश कर दो, तासब के शोले को खामोश कर दो। मेरे प्यारे तलबा, मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, अब देखिएगा, इसको दिल से सुनिएगा। हाली कहते हैं कि रहोगे यूं ही कब फारगू बाल, ऐसे फ्री में कहां रहोगे, इतना आजाद कहां रहोगे, इतने बेफिक्र कहां रहोगे कि आपको किसी चीज की टस और मस नहीं है, आपको अपने फायदे और नुकसान का पता नहीं है, आपको अपने माँ बाप की इज्जत का पता नहीं है, आपको अपनी दीन और दुनिया का पतला नहीं है। दूसरे मिसरे में कहते हैं ना, बदलोगे ये चाल और ढाल कब तक, ये तुम्हारी चाल, ये चलने का तरीका, ये कब तक नहीं बदलोगे। इस्तफामियां है, सवाल पूछ रहे हैं, इतनी देर हो गई है, दुनिया की दूसरी अक़वाम कहां निकल चुकी हैं और आपकी वही भेड़िया चाल है जो आप चल रहे हो। रहेगी नई पौध पामाल कब तक, पामाल हुआ तबाह और बर्बाद, नई पौध नई जनरेशन, बच्चे लोग जो आप हमारी नई जनरेशन है, आप हाली पूछ रहे हैं कि कब तक बर्बाद रहेंगे। बर्बाद से मुराद ये है कि अपना वक्त आप सही कहां लगा रहे हो, आप जो तालीम हासिल कर रहे हो आपको कहीं फायदा दे रही है, आपको नजर आ रहा है कि 2 या 4 साल में आपको कहीं फायदा होगा, आप दूसरों तक कोई फायदा पहुंचाएंगे, आप दूसरों के लिए फैज़याब होंगे। न छोड़ोगे तुम भेड़िया चाल कब तक, भेड़िया चाल कहा है, अब देख लीजिए कि कहीं इस कटहरे में हम तो खड़े नहीं हैं। और आखिरी शेर में कहते हैं, बस अगले फसाने फरामोश कर दो, जो अगली कहानियां हो चुकी वो फरामोश कर दो, उनको भूल जाओ, वो अपने नुकसान जो हुआ भूल जाओ, जो तहस्सब आपके दिलों में है इस शोले को खामोश कर दो, तहस्सब निकाल दो, दुनिया से, मोमनों से, अपनों से मोहब्बत करो, दूसरों को फायदा देना सीखो, आपका अमल जो है दूसरों को वहां तक फायदा उसका होता हो, तब आपकी कामयाब जिंदगी है। दोस्तों, ये था मौलाना अल्ताफ सिंह हाली की मसद्दत, जिसके 30 बंद हमने पढ़ लिए हैं, सारे के सारे बंद यूट्यूब पे मौजूद हैं, आप इसको कई बार देखें, खुद इसकी टेक्स्ट पढ़ें। बंद जो हैं, खासकर मैं तलबा से कहूंगा कि आप इसके बंद ज़हन नशीन करें, अजबर करें, ये आपको काम आने वाले हैं। और इस्लाम की तारीख मुख्तसरन तौर पर पढ़ें, आपको बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी। और अपने आप को बाअमल बनाएं, हमेशा अपने आप को हरकत में रखें, कुछ ना कुछ करते रहें। हमने ये मौलाना अल्ताफ सिंह हाली की मसदस बड़े आराम आराम से पढ़ी, कभी 2 बंद, कभी 3 बंद, अब देखेंगे कि बड़े कामयाबी से हम खत्म कर रहे हैं। इससे अगर हमने ऐसे किया होता, जल्दी में एक दिन हमने 10 बंद पढ़ दिए होते, फिर 10 दिन हमने कुछ पढ़ा ही ना होता, तब भी हम कामयाब ना होते। गोया हर दिन आपका कहीं ना कहीं लगना चाहिए। तो अपने दोस्तों में ये जरूर शेयर करें, और अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और कोई सवाल आपको हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मुझे पर्सनल कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज, अपना ध्यान रखिएगा और कामयाब हो जाएं। अल्लाह हाफिज।